ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے میلے کچیلے تھے، ننگے پاؤں تھی، پیشانی اور رخساروں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس عورت کے پیچھے طویل وقامت آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا، او زانیہ! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسئلہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا، اے امیر المؤمنین، اس عورت کو سنسار کریں، میں نے اس سے شادی کی تھی، اس نے 6 مہینے میں ہی بچہ جنم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بیٹھے تھے، کہا کہ امیر المؤمنین، یہ عورت زنا سے بری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اسے رضاعت کی مدت نکالیں گے، جو کہ 30 مہینوں میں سے 24 مہینے ہیں، لہٰذا 6 ماہ ہی باقی رہ جائیں گے، لہٰذا ایک عورت 6 ماہ میں بچہ جن سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، اگر آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا، عام سادہ کپڑے پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ، اپنے چہرے کو کھلا رکھو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں ہو بہو آ کر مجھے بتاؤ۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا، مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتا۔ کسی مرد نے شہزادی کے حسن جمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہوئی، راہداری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا، گلے لگایا، بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا اور بادشاہ رو پڑا، کہنے لگا، میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہ کی حفاظت کی ہے، ایک مرتبہ غلطی کر بیٹھا اور غیر محرم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لیا تھا۔ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ سچ ہے کہ زنا ایک قصاص والا عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہی کا بدلہ ہماری اولادیں چکاتی پھریں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں پاک دامن بن کر رہیں، اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے بے طمع ہو جائے۔ اسی طرح جو عورتیں چاہتی ہیں ہمارا خاوند نیک کاری کی زندگی گزارے، بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دے، انہیں چاہیے کہ وہ غیر مرد کی طرف نظریں اٹھانا بھی چھوڑ دیں۔ کسی نے اگر یہ کبیرہ گناہ کیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچی توبہ کے ذریعے اپنے رب کو منائیں تاکہ دنیا میں قصاص سے بچ جائیں اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے چھٹکارا پائیں۔ آمین ثم آمین۔